بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو مسلمان نہیں تھی، لیکن وہ اپنے کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے کام کی شروعات کرتی تھی اور پھر بسم اللہ کی برکت سے اس کی جان بچ گئی۔ پیارے دوستو، یہ پورا واقعہ سن کر آپ کا دل اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ پہلے کے وقت میں ایران میں ایک غیر مسلم لڑکی رہتی تھی۔ اس وقت تک وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ اس لڑکی کا باپ تھا، لیکن وہ بہت ظالم آدمی تھا۔ اب اس لڑکی کا دل اس طرح سے بدلا کہ ایک بار ایک بزرگ محفل میں بیان کر رہے تھے۔ اس بیان میں وہ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ جو بھی اہم کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرو۔ اگر وہ کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا تو وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ بزرگ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی اچھی طریقے سے دل کی گہرائی سے، سچی نیت سے اور خوبی کے ساتھ پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ بس یہ سننے کی دیر ہی تھی کہ اس لڑکی کے دل میں ایمان جاگ اٹھا۔ بس اب اللہ پاک کی کرم نوازی ہو چکی تھی اور وہ اسلام کی محبت میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ لڑکی ان بزرگ کی بات سن کر گھر واپس آئی تو اس لڑکی نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر جاری کر دیا۔ اس کا جو باپ تھا اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی یہ پڑھ رہی ہے، بسم اللہ شریف کا ورد کر رہی ہے، تو اس کو غصہ آنے لگا، کیونکہ وہ لڑکی ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی، اور یہ بھی کہتی تھی کہ اس کلمے میں طاقت ہے اور اس کلمے سے میرے دل میں ایمان جاگ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہر کام بن جاتا ہے۔ جب یہ بات باپ نے سنی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب میں اس کو کہیں باہر نہیں جانے دوں گا، ابھی اس کو مارنا ہی پڑے گا، اس کو مار پیٹ ہی کرنا ہوگا، تب جا کے یہ صحیح ہوگی۔ یہ ظالم آدمی اپنی بیٹی کو بہت مارتا اور اسے کمرے میں بند کر دیتا تھا، اس کو بھوکا بھی رکھتا تھا، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی جاتی تھی۔ اس لڑکی کے پاس بہت سارے کبوتر تھے۔ اس کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا، تو اسی محل میں وہ لڑکی بھی رہتی تھی۔ وہ جب بھی کمرے میں ہوتی تو ان کبوتروں کو بھی بسم اللہ سکھاتی تھی۔ وہ سارے کبوتر اس کے دوست تھے اور اسی کھڑکی کے پاس ہی ان کبوتروں کا گھونسلہ تھا۔ باپ نے جب بند کر کے بھی آزما لیا تو اب سوچنے لگا کہ یہ لڑکی سدھرنے والی نہیں ہے، میں اس کو مار ہی ڈالتا ہوں۔ اس کے بعد اس ظالم باپ نے ایک سازش تیار کی کہ بادشاہ کے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی، صرف بادشاہ کے پاس تھی۔ بادشاہ اس انگوٹھی کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا اور جان سے بھی زیادہ وہ انگوٹھی بادشاہ کو عزیز تھی۔ ایک بار بادشاہ سو رہا تھا اور انگوٹھی اس کے سرہانے رکھی ہوئی تھی۔ یہ وزیر یعنی اس لڑکی کا باپ چپکے کمرے میں آیا اور وہ انگوٹھی اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ اگر لڑکی کا باپ وہ انگوٹھی لڑکی کو دیتا تو لڑکی بادشاہ کو بتا سکتی تھی کہ یہ انگوٹھی میرے باپ نے مجھے دی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اگلے دن وہ بیٹی کے کمرے میں آیا، اس وقت وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ باپ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ جو کبوتروں کا گھونسلہ ہے اس کے اندر میں انگوٹھی کو چھپا دیتا ہوں اور سپاہیوں سے کہوں گا کہ اس گھونسلے کو بھی چیک کرو، ہو سکتا ہے انگوٹھی اس میں موجود ہو۔ سازش تو بہت اچھی کی تھی، چالاکی سے اس نے کام کیا تھا، لیکن سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوا۔ وہ لڑکی اللہ کا نام لینے والی تھی اور اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ لڑکی کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ انگوٹھی کبوتر کے گھونسلے میں ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ انگوٹھی نہیں ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو بلوایا اور کہا کہ جس کسی نے بھی میری انگوٹھی چرائی ہے
فوراً اس کا نام مجھے لا کر دو، اس شخص کو پکڑ کر لاؤ، میں اس کا سر خود قلم کروں گا۔ وزیر تو اسی موقع کی طاق میں تھا، وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں اپنے جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ باہر کے لوگوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے اس محل میں تلاشی شروع کرنی چاہیے۔ تو بادشاہ کہنے لگا، کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، شک تو نہیں ہے، لیکن اصول کی بات ہے، پہلے ہمیں اپنے محل میں ہی ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ محل کے ہی غدار ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، تم نے تو بہت ہی اچھی بات کہی ہے، تو پھر چلو محل سے ہی تلاشی شروع کرو۔ محل کی تلاشی شروع کر دی گئی۔ جب سپاہی وزیر کے بیٹی کے کمرے میں پہنچے تو انگوٹھی نہیں ملی۔ وزیر نے کہا کہ اس گھونسلے میں بھی دیکھو، لیکن انہیں کہیں بھی انگوٹھی نہیں ملی۔ سپاہی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا اتنا بڑا دشمن کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے ذریعے اس کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ سپاہیوں نے جب گھونسلے میں تلاشی لی تو انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد سپاہی اس وزیر کے کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تکیے کے اوپر وہ انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے فوراً اس وزیر کو، اس ظالم باپ کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے کہا، تو چور ہے، تو اتنے دنوں سے غداری کر رہا تھا، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی اور ایک جھٹکے میں اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ تمام درباری دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لڑکی بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکی بھی رونے لگی۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کا کتنا بڑا دشمن تھا۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انگوٹھی باپ کے کمرے میں کیسے پہنچی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لڑکی ان کبوتروں کو بسم اللہ سکھاتی تھی۔ جب اس کا ظالم باپ انگوٹھی رکھنے آیا تو کبوتر اللہ پاک کی قدرت سے یہ بات سمجھ رہے تھے، اور وہ جو کبوتر تھے جس کے گھونسلے میں وہ انگوٹھی موجود تھی وہ اڑنے لگے۔ جب وہ اڑنے لگے تو انگوٹھی ان کے پیروں میں پھنس گئی۔ اب وہ اڑ کر اس ظالم باپ کے کمرے میں آ گئے اور انگوٹھی اس کے بستر پر گرا دی اور واپس کمرے میں آ گئے۔ اس طرح وہ لڑکی بچ گئی۔ بسم اللہ کی برکت پر اب لڑکی نے سوچا کہ میں نے جو ان بزرگ کی بات سنی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ بسم اللہ کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں، مشکلات حل ہو جاتے ہیں، تو اب اس لڑکی نے یہ بات آزما لی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔